طرح کی حمد و ثنا اور تمام عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اور اسی پر آج بروز بدھ 8 نومبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ الفلق مکمل بھی ہو گئی۔ الفلق اس کا نام کیوں ہے؟ وہ تو پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، الفلق۔ توحید ہی دین کی اساس ہے، اور توحید ہی اور ایمان، توحید، اخلاص، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں سب ایک ہی بات ہے۔ توحید، ایمان اور اخلاص، یہی دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے کسی کے پاس تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت۔ ان لوگوں کی مثال جو اس دنیا میں عمل کرتے ہیں، بہت اچھا عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے، توحید ان کے پاس نہیں ہے۔ سب سے قیمتی جو مایہ ہے اور سرمایہ ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں ہے، وہ ان کے پاس نہیں۔ بس ان کے خرچ کرنے کی، ان کے نیک عمل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جب اسے کاٹنے کا وقت آیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو کھیتی کے اندر سب پالا لگ گیا اور ایک بھی کام نہ ہے۔ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جیسے ایسی کوئی ہوا چلی جس کی وجہ سے ساری کی ساری کھیتی کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس توحید نہیں ہے۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ توحید ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے۔ دیکھیے، اللہ کی کتاب شروع بھی اسی سے ہوئی تھی اور مکمل بھی اسی پر ہو گئی۔ سورہ اخلاص میں یہی تو بیان کیا گیا۔ اب جو 2 سورتیں اب آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو اسی توحید، اسی قیمتی سرمایے کی محافظ ہیں۔ یہ 2 سورتیں، یہ 2 سورتیں کیا ہیں؟
بطور باڈی گارڈ ہیں، یا آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہوگا توحید کی حفاظت کے لیے۔ سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے توحید، اس کی حفاظت کے لیے یہ دو صورتیں ہیں۔ یوں سمجھیے یہ دونوں کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ یہ دونوں صورتیں توحید کی محافظ ہیں، پاسبان ہیں، سیکورٹی ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے، اور بہت ہی اہم صورتیں ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ قیمتی سرمایہ لٹنے نہ پائے اور آخر تک یہ آپ کے پاس رہے۔ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پاسبانی کے لیے، بطور سیکورٹی کے یہ دو صورتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں بھائی۔ تو فرمایا قل، مخلوق کی شر اور برائی سے بچنے کے لیے اب یوں دعا کرنا ہے۔ توحید کی حفاظت کے لیے آپ کو اس طرح دعا کرنا ہے اے پیغمبر۔ خالی پیغمبر ہی سے خطاب نہیں ہے، تمام لوگوں سے خطاب ہے، لیکن چونکہ نازل تو پیغمبر ہی پر ہو رہا ہے نا، سب سے پہلا جو خطاب ہوتا ہے اللہ کا وہ کس سے ہوتا ہے؟ اپنے پیغمبر سے ہے۔ تو فرمایا قل، مخلوق کی شرارت سے بچنے کے لیے اب آپ کو یوں دعا کرنا ہے، یہ قیمتی سرمایہ لٹنے نہ پائے، آپ کے پاس رہے، اس کے لیے آپ کو یوں دعا کرنا ہوگا۔ اور اس قیمتی سرمایے کے لیے سب سے بڑا ڈاکو کون ہے جانتے ہیں؟ شیطان۔ سب سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ شیطان۔ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم سیدھے راستے پر ہی جم کر بیٹھ جائیں گے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان پر حملہ کریں گے اور اس توحید پر ان کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ تو وہ جو ہے لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی حفاظت، اور جناتوں سے حفاظت، انسانوں سے حفاظت، حیوانات سے، موذی جانوروں سے، اور جو بھی آفات ہیں، بلیات ہیں، شرور ہیں، فتن ہیں، ان سب سے حفاظت کے لیے یوں دعا کرو۔ کیسے؟ اعوذ برب الفلق، اس طرح دعا کرو۔ اب آخر میں دعا ہو رہی ہے بھائی، الگ سے کوئی دعا کرانے کی ضرورت بھی الحمدللہ نہیں، اللہ نے آخر میں رکھا ہی دعا ہے، یوں دعا کرنا ہے۔ آخر میں تمہیں کس طرح دعا کرنا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے وہ محفوظ رہے، اس پر تم قائم اور دائم رہو، اور شیطان حملہ آور تم پر نہ ہونے پائے، اور تمہارا قیمتی سرمایہ لٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے تم سے۔ حفاظت کے لیے یوں دعا کرنا ہے کہ اعوذ برب الفلق۔ اعوذ مانے میں حفاظت میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں۔ کس کی حفاظت میں آتا ہوں بھائی؟ رب الفلق، بہت جامع لفظ ہے۔ الفلق کے معنی آتے ہیں پھاڑنے والا، نمودار کرنے والا، کسی چیز کو پھاڑ کر کوئی چیز اس میں سے نکالنے والا، الفلق۔ تاریک رات کو پھاڑ کر روشن صبح نکالنے والا، یہ کون ہے؟ صرف روشن صبح کون لاتا ہے بھائی؟ اللہ نے ایک جگہ فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ، بتاؤ اگر اللہ رب العزت رات لائے اور ٹھہرا دے، دن نہ نکالے، کوئی طاقت ہے جو دن لا کر بتا دے؟ اس تاریک رات کو لے جانا اور اس کے پردے کو چاک کر کے روشن صبح نمودار کرنا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے، رب الفلق ہے۔ اسی لیے ترجمہ آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا گیا ہے صبح کا رب۔ فلق کے معنی کیا ہے؟ وہ لازمی ترجمہ، فلق کا معنی نہیں ہے، فلق کے معنی تو ہے پھاڑنے والا، کیونکہ تاریک رات کو پھاڑنا اور اس میں سے روشن صبح نکالنا وہ رب العالمین ہی کا کام ہے، وہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ صبح لا دے۔ اب فلق کے معنی ذرا سمجھ لیجئے۔ فلق کے معنی پھاڑنے والا، ان اللہ فالق الحب والنوى، اور بھی جگہوں میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، فرمایا اللہ ہی ہے جو دانوں کو پھاڑتا ہے اور اس سے ہری کوپلیں نکالتا ہے، اور کسی کے بس میں نہیں۔ دانے پھاڑ سکتے ہیں آپ لیکن وہ بیکار ہو کے رہ جائے گا،
لیکن اس سے ہری کوپل نکالنا اور دانوں کو پھاڑ کر نکالنا یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ ان اللہ فالق الحب، وہی فلقہ ہے، فالق الحب، حب مانے دانا، ایک ایک دانوں کو پھاڑنا اور اس سے ہری کوپل نکالنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ والنوا، گٹھلیوں کو پھاڑ کر تناور درخت اس میں سے نکال دینا بھی صرف اللہ کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ایک قطرے کو اس طرح پھاڑنا کہ اس میں زندہ جاوید خوبصورت انسان نکال دینا بھی صرف اللہ کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ انڈوں کو پھاڑنا جو مردہ ہے بظاہر اور اس سے چوزے کو نکال دینا بھی صرف اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، تاریک رات میں سے یہی ہے۔ آگے ہے سورۃ الانعام کی آیت سنا رہا ہوں میں، پارہ 7 کی۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، یعنی تاریک رات کو پھاڑنا اور اس سے روشن صبح نکالنا بھی صرف کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے، اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حالات کے پردے کو چاک کرنا اور اس میں سے بہترین حالات نکال دینا، تنگی سے نکال کر کے وسعت کی طرف، ان مع العسر یسرا، یہ بھی صرف کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے، تمام چیزیں۔ تو بہت جامع لفظ ہے یہ رب الفلق، اگرچہ ترجمے میں ایسا مختصر ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ جامعیت آ ہی نہیں سکتی۔ کہیے تمام مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے یوں دعا کیا کرو، اعوذ کہ میں حفاظت میں آتا ہوں رب الفلق کے، ہر چیز کو پھاڑ کر، یا یوں کہیے الفلق کا ترجمہ کر لیجئے نمودار کرنے والے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کسی بھی چیز کو پھاڑنا اور اس سے دوسری چیز نمودار کر دینا، نکال دینا، اس رب کی حفاظت میں آتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے۔ نمودار کرنے والے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، کس سے بھاگ کر؟ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر، ان تمام چیزوں کے شر اور برائی اور آفت سے جو اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ چاہے اس کے اندر برائی ہو یا بھلائی، پیدا کرنے والا تو کون ہے؟ صرف پیدا کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے بھلائی بھی رکھا ہے اور آزمائش کے لیے برائی بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، فجورها، فسق و فجور کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہم نے رکھ دی ہے۔ وہ جدھر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، جدھر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی مخلوق میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں اور برائیاں بھی رکھی ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں حفاظت میں آتا ہوں ان تمام مخلوق کی شر سے، برائی سے، آفت سے، مصیبت سے جو خلقا، اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، یہ تمام چیزوں کو عام ہے، تو ایک حرف، 2 حرف بلکہ ماں، لیکن یہ پوری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ جتنا بھی جہاں بھی جو شر ہے، چاہے وہ ظاہری شر ہو، چاہے وہ باطنی شر ہو، چاہے وہ دکھائی دینے والا شر ہو، چاہے وہ نہ دکھائی دینے والا شر ہو، چاہے محسوس کر رہے ہوں یا آپ محسوس نہ کر پاتے ہوں، جیسے سحر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، یہ دکھائی تو نہیں دیتا ہے لیکن ہے شر، بہت بڑا شر ہے یہ۔ جتنے بھی شر ہیں، تمام شر سے میں رب الفلق، نمودار کرنے والے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اچھا، جیسے عبادت اور مدد مانگنا غائب میں صرف کس سے ہوگا بھائی؟ اللہ سے ہوگا، ویسے پناہ مانگنا بھی صرف کس سے ہے؟ اللہ سے ہوگا، کسی اور سے نہیں۔ ہم کسی اور سے غائب میں مدد کے لیے جیسے نہیں پکار سکتے، ویسے حفاظت کے لیے بھی ہم اب اس کو پکار نہیں سکتے جو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک تو ہے سامنے ہے کوئی، اس کو آپ مدد مانگیں، یہ نہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے مصیبت کے وقت۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہے
جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، مزاروں میں لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو جب یہ باتیں سمجھاؤ تو کہیں گے کہ آپ جو ہے ڈاکٹروں سے دوا نہیں لیتے ہیں، آپ فلاں سے مدد نہیں مانگتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی کیا کیا کرو؟ مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے کام آیا کرو، مصیبت میں کام آیا کرو۔ تو حکم ہے تو کار ثواب ہے، یہاں سے دھوکہ مت دو، یہ تو قرآن میں موجود ہے، یہاں سے دھوکہ نہیں دے سکتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر علم جو ہے ادھورا ہے تو آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا؟ جو لوگ علم کی کمی کی بنا پر بھٹکے پڑے ہیں، اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا عمل کی کوتاہی کی وجہ سے مار کھا گئے، ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہم ان میں سے بھی نہ ہوں۔ دیکھیے، جب جناتوں نے قرآن سنا، سورہ جن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جب جناتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کیا تاثر دیا؟ کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، قرآن عجبا یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم سب لوگ جو سنے ہیں ڈائریکٹ وہ تو ایمان لا لیے، اسی دم ایمان لا لیے۔ فآمنا بھی، اور ہم نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ پھر شرک کی فہرست کو گناتے ہوئے آگے کہتے ہوئے چلے گئے اور کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب یہ سفر کرتے تھے اور سفر میں کہیں میدان میں پہنچے، رات ہو گئی تو وہاں پڑاؤ کیا، تو جانتے ہیں وہاں کس کی حفاظت طلب کرتے؟ پناہ طلب کرتے تھے جناتوں کی۔ کہتے تھے اے پہلوان بابا، آج ہم یہاں رکنے والے ہیں، آپ ذرا ہماری دیکھ ریکھ کیجئے گا، کوئی آپ کا آدمی اور کوئی جن بھوت ہمیں پریشان نہ کرنے پائے، ہم آپ کی حفاظت مانگتے ہیں، یوں کہا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے یہ بہت بڑا شرک کرتے تھے، لیکن ہمیں بھی پتہ نہیں تھا۔ جب ہم نے قرآن سنا تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیوقوف انسان تھے جو مجبور جناتوں سے پناہ مانگتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کب پتہ چلا اس شرک کا؟ جب ہم نے کیا سنا؟ قرآن سنا، تو ہمیں اس شرک کا پتہ چلا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ رجال مانے کچھ لوگ، ایسے بھی بیوقوف لوگ ہیں، رجال من الانس یعودون، وہی ہے اعوذ، یعودون جو پناہ مانگتے ہیں، حفاظت مانگتے ہیں، برجال من الجن، جناتوں سے پناہ مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے فزادوہم رہقا، ان جناتوں کا دماغ اور خراب ہو جاتا ہے اور انسانوں کو اور ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سے ڈر رہے ہیں تو اور ڈراؤ انہیں، وہی جنات تو ہے ہی دشمن، جب انسان ان سے ڈرتا ہے نا تو جنات و شیاطین ان کو اور ڈراتے ہیں۔ فزادوہم رہقا، زادوں نے زیادہ ہو جاتے ہیں، رہقا سرکشی اور عناد اور طغیانی اور تکبر کے اعتبار سے۔ تو معلوم ہوا غیر اللہ سے پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا جو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ تو فرمایا من شر ما خلق، میں حفاظت میں آتا ہوں رب الفلق کے، صبح لانے والے رب کی حفاظت میں آتا ہوں ان تمام مخلوق کی شر اور برائی اور آفت اور مصیبت سے۔ یہ شر کا ترجمہ کر رہا ہوں، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے، میں اسی رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ بطور خاص، یہ تیسری آیت سنیں، بطور خاص 3 مخلوق کی شر سے۔ ویسے تو تمام مخلوق آ گئی، آیت نمبر 2 میں جتنی بھی مخلوق ہیں شر والی، مصیبت والی، آفت والی، ان تمام کی آفت سے، مصیبت سے اور شر سے میں رب الفلق یعنی اللہ رب العزت کی حفاظت میں آتا ہوں، بطور خاص 3 مخلوق کی شر سے۔ بہت توجہ سے سنیں، بلکہ اس کا ترجمہ ہم آخر میں کریں گے انشاءاللہ اس طرح کہ آپ کو اچھی طرح اس کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، بطور خاص تاریک رات کی شر سے۔ غاسق کے معنی آتے ہیں رات کے، غاسق معنی رات، اور اذا معنی جانتے ہیں، وقبہ معنی جب رات داخل ہو جائے، جب رات داخل ہوتی ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہونے لگتا ہے تو نہ جانے کتنے شر سر نکال لیتے ہیں۔ سانپ بچھو دیکھیے، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے اسی وقت نکل پڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟
اسی طریقے سے چور ڈاکو کب نکلتے ہیں، کب موقع غنیمت سمجھتے ہیں بھائی؟ رات میں ہی۔ اور کتنے ہی قتل کے، غارت گری کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ عام طور سے کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں۔ ارے آپ کے یہاں بھینسوں چوری کب ہوتی ہے؟ دن میں کوئی کرتا ہے؟ سب رات میں ہوتے ہیں، اور سب پہلے سے پلان بنائے رکھتے ہیں دن میں، اور دن میں جاتے ہیں دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ دن میں بھینس چوری کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جا کر کے کہاں کہاں اچھی بھینسیں ہیں، کہاں کہاں ہمیں کام کرنا ہے، اور یہ موقع کب ان کو ملتا ہے؟ پھر رات میں۔ اسی کو تو کہا جا رہا ہے یہاں۔ کتنی زبردست دعا ہے بھائی، سب کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے بھی، اور ہر ایک کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور یہ سکھا کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں۔ جن کو حفاظت کرنا ہے وہی ہمیں دعا بھی سکھا رہے ہیں۔ جس دعا کے شروع میں اللہ رب العزت یوں کہیں قل، کہو ایسے، ہم اسے کہیں اور اللہ قبول نہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہو، اور جب ہم کہیں تو اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ لہذا وہ دعا بہت ہی پاورفل دعا ہے جس میں اللہ یہ کہے کہ قل، کہو ایسے، اور پھر ہم کہیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے۔ تو فرمایا بطور خاص، ویسے تو تمام مخلوق اس میں آ گئے، تمام حیوان، جنات، جی جتنے بھی موذی جانور ہیں، من شر ما خلق میں سب آ گئے تھے، کوئی بچا نہیں تھا۔ یہ ماں، میں نے کہا نا، پورے جہان اور پوری دنیا کو شامل ہے، اتنا عام لفظ ہے ماں، ہے تو ایک حرف، لیکن جتنے بھی شر ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جنات کی طرف سے ہوں، انسانوں کی طرف سے ہوں، یا چرند پرند، جتنے بھی مخلوق ہیں، سب کی شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ سب آ گیا تھا بطور خاص 3 مخلوق کی شر سے۔ کون کون بھائی؟ نمبر 1، من شر غاسق اذا وقب، رات، تاریک رات کی شر سے، جو اس وقت بطور خاص شر نکلتے ہیں۔ جی دیکھیے، جادو کرنے والے بھی عام طور سے کب جادو کرتے ہیں؟ جادو، ٹونا، سحر، یہ عمل بھی کالے عمل ہے نا، تو رات ہی میں ہوتے ہیں سب کالے عمل، تو کالی رات ہی میں ہوں گے۔ من شر ما ومن شر غاسق اذا وقب، بطور خاص تاریک رات کی شر سے میں رب الفلق، اللہ رب العزت کی حفاظت میں آتا ہوں۔ 1۔ نمبر 2، ومن شر النفاثات فی العقد، اسی طرح بطور خاص میں نفاثات مانے پھونک مارنے والے، عقد مانے گرہ، ویسے عقد عقد بولتے بھی ہیں، آج عقد مسنون ہے۔ عقد مسنون یعنی 2 شخص کی گرہ لگائی جائے گی۔ نکاح کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ 2 شخصوں کو باندھا جاتا ہے۔ عقد، عقد مسنون کہتے ہیں، وہی عقد ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فی العقد، گروہوں کے اندر پھونک مارنے والی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، جادوگروں کی، ساحروں کی، کام کر رہی ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں ہیں۔ ارے کیا کرتے ہیں وہ؟ میاں بیوی میں الگ کرنے کے لیے ان کو تعویذ دے رہے ہیں تو ان کو تعویذ دے رہے ہیں، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں، اور ایک پوری جماعت ہے۔ النفاثات، یہ صفت ہے اور اس کا موصوف ہے الجماعات النفاثات، وہ جماعتیں جو پھونک مارنے والیاں ہیں، ان کا کام ہی ہے، ان کا دھندا یہی ہے کہ وہ گروہوں پر کیا لگائیں گے؟ گاٹھیں مار مار کر کے پھونک مارتی رہتی ہیں۔ عقد مانے گانٹھ، گانٹھوں پر کیا کرتی ہیں؟ وہ پھونک مارتی ہیں، اور پھونک مار کر جادو ہے، سحر ہے، ٹونا ہے، سفلی عمل ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ بطور خاص اس جماعت کی شر سے بطور خاص میں رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں۔ بتائیے کوئی گھر اس سے خالی ہے؟ جس کو دیکھیے وہی شبہے میں پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے اتنا ہی شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا، اور آپ اس کا یقین کر لیں گے کہ ایسے ہی۔ اور اگر آپ یہ جو صورتیں، 2 صورتیں آخر کی ہیں جو محافظ ہیں، پاسبان ہیں، اگر آپ ان کو معمول بنا لینا، انشاءاللہ جنات، شیاطین، جتنی بھی مخلوق ہیں شر والی، آپ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اچھا، فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، بطور خاص گروہوں کے اندر پھونک مارنے والی جماعت کے شر سے میں رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی حفاظت میں آتا ہوں۔ یعنی جتنے بھی جادو ہے، ٹونا ہے، سحر ہے، اس طرح کے جتنے بھی عمل ہیں جو ظاہر نہیں ہیں، یہ باطنی نقصانات ہیں، باطنی آفت ہے، باطنی شر ہے، باطنی مصیبت ہے، اس سے بھی میں حفاظت میں آتا ہوں۔ پہلی آیت میں من شر غاسق اذا وقب میں ظاہری جو شر اور ظاہری مخلوق سے جو شر پہنچ رہا تھا،
اور یہ باطنی شر ہے بھائی، یہ دکھائی تھوڑی دیتا ہے، جادو سحر کوئی دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ باطنی اعتبار سے. اسی کو میں نے کہا وہ پہلی جو آیت ہے من شر ما خلق میں، اس میں ظاہری باطنی جتنے بھی شر ہیں سب سے حفاظت مانگ لی گئی ہے، لیکن پھر تفصیل ہو رہی ہے اسی کی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آخری آیت سنیے، بہت عام. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ ظاہر سے بھی تعلق رکھتی ہے، باطن سے بھی تعلق رکھتی ہے. حسد کرنے والا جب تک اس کی حسد کی آگ اس کے دل میں ہے تب تک تو یہ باطن میں ہے، لیکن جب وہ حسد کرنے کا عمل شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. 3 آیتیں تھیں، 3 میں پہلی آیت وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، ظاہر نقصان سے، ظاہری جو شر ہیں ان سے تعلق رکھنے والی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، یہ باطنی اعتبار سے جو شر اور برائیاں اور آفتیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں انسان کو، اس سے حفاظت. اور تیسری اور آخری جو 5ویں آیت ہے اس کے اندر ظاہری باطنی دونوں آفات اور مصیبت اور شرور اس میں جمع ہیں. جب تک انسان حسد کر رہا ہے، حسد کیا اس کے دل میں ہے، تب تک تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے نا یہ باطن ہے. لیکن جب وہ حسد کرنے پر اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے جب اقدام کرتا ہے اور کوئی قدم اٹھاتا ہے، حسد کی آگ کو باہر نکالتا ہے، پھر انسان پر ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اب ہمیں نقصان پہنچنے والا ہے. تو فرمایا آخری ٹکڑا بہت عام ہے بھائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، بطور خاص حاسد کے حسد کے شر سے میں رب الفلق اللہ رب العزت کی حفاظت میں آتا ہوں. اذا حسد، جب وہ اپنے قول و فعل کے ذریعے حسد کے لیے اقدام کرے. اذا حسد ترجمہ کر رہا ہوں، اذا حسد مانے جب وہ کوئی قدم اٹھائے اور اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی قدم اٹھا لے، اس وقت تو بطور خاص میں رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں. سب سے پہلے حسد جس نے کیا تھا وہ کون تھا بھائی، جانتے ہیں؟ نہیں، اس سے بھی پہلے جنت کے اندر شیطان نے حسد کیا کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت کرامت دی نا، علم دیا، فضل دیا. تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، کتنی بڑی فضیلت دی. اس پر کیا کہنے لگا؟ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، آپ ہم پر ان کو فضیلت دے رہے ہیں، ہم پرانے ہیں، یہ تو ابھی نئی مخلوق بنے، ہمارے سامنے بنے ہیں اور ہم نے ان کو بنتے ہوئے دیکھتا ہے، سڑے ہوئے گارے سے بنے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کہہ کر کیا کہ ان کو ہم پر فضیلت، یعنی میں سجدہ کروں گا ان کو، حکم تو اس کو الٹا دینا چاہیے تھا آپ کو. یہ سب کس کو سجدہ کرے؟ ہم پرانے ہیں، ہم کو سجدہ کرتے. ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، پھر اس نے کہا پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا جن کو میں توحید کے راستے پر چلنے دوں، سب کو ہٹا کر ہی رہوں گا صراط مستقیم سے. تو سب سے پہلے جس نے حسد کیا تھا وہ کون تھا؟ شیطان. تو حسد کرنے والے کس کے گروہ کے لوگ ہیں؟ شیطان کے گروہ کے لوگ. یاد رکھیں، حسد کرنے والے کس کے پارٹی کے لوگ ہیں؟ یہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ حسد کرتے ہیں. اور حسد کیا ہے؟ حسد ایک آگ ہے جس میں حاسد کیا ہوتا رہتا ہے؟ جلتا رہتا ہے. حسد کی آگ میں ہمیشہ حاسد کی سزا یہ ہے. دنیا میں حاسد کی سزا کیا ہے؟ کہ ہمیشہ وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگی؟ آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ دوسری آگ، حسد کی جہنم کی آگ ہے نا. کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جب لکڑی جل جائے نا تو یہ تمیز آپ نہیں کر پائیں گے کہ ببول کی لکڑی ہے کہ نیم کی لکڑی ہے کہ ساگون کی لکڑی ہے، کسی کی بھی لکڑی ہے، اور بچا کیا اس میں. ایسے ہی اگر یہ حسد کی آگ کسی کے اندر ہے، بھڑک رہی ہے، تو اس کے پاس کوئی نیکی بچتی کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں بچتا اس کے پاس. وہ سب بیچارہ عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ حسد کی آگ اس کی نیکیوں کو کھائے چلی جا رہی. تو سب سے پہلا جو حسد کرنے والا تھا، جس نے آدم علیہ السلام کے علم سے، فضل سے حسد کیا تھا، وہ شیطان تھا. لہذا جو لوگ حسد کرنے والے ہیں وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں. اچھا حسد کیا چیز ہے؟
حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے۔ حاسد کیا چاہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت رہنے نہ پائے، چاہے ہمیں ملے چاہے نہ ملے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پرواہ کرے یار فلاں کو یہ نعمت ہے ہمیں بھی مل جائے، اگر یہ کرے تو یہ حسد نہیں ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، رشک ہے۔ یہ رشک تو جائز ہے، رشک تو صحیح ہے، لیکن حسد دوسری چیز ہے۔ حسد کیا ہے؟ تمنا کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت رہنے نہ پائے، چاہے ہمیں ملے چاہے نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اب اس کے لیے وہ جو جتن کرے گا اور جو کوششیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو خطرناک ہے۔ اذا حسد، یہ ہے حسد۔ اور دوسرا شخص جس نے حسد کیا وہ کون تھا جانتے ہیں؟ حابیل اور قابیل نے۔ اس نے بھی اپنے بھائی کی فضیلت پر، اپنے بھائی کے تقوی پر، علم فضل پر حسد کیا۔ اللہ نے چھٹے پارے میں اس کا واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اللہ اکبر، قال انما کیا ہے؟ قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ یہ قصہ اللہ نے بیان کیا چھٹے پارے میں، فرمایا کہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ذرا حسد کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ پہلے جو قربانی پیش کرتے تھے، صدقہ خیرات جا کر کسی اونچی جگہ پر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ جس کے صدقے کو آگ کھا لے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور جس کے صدقے کو آگ نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوئی۔ اس مال میں کوئی کھوٹ تھا، چوری جماری کا مال تھا، وہ اچھا مال نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوا۔ تو کیا کہا؟ اذ قربا قربانا، قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے حسد ہو گیا۔ کس کو حسد ہوا؟ قابیل کو حسد ہو گیا حابیل سے۔ قابیل میں قاف ہے نا، اور قتل میں بھی کیا ہے بھائی؟ قاف ہے، تو قاتل بھی وہی تھا، قابیل۔ قابیل کو حسد ہو گیا کس سے؟ اپنے بھائی حابیل سے، اور اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا، ضرور قتل کروں گا۔ یہ تاکید لگا ہوا ہے، کئی تاکید، لَأَقْتُلَنَّكَ، نون بھی تاکید کا ہے، لام بھی تاکید کا ہے۔ اس نے اتنا پختہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے قتل کیے بغیر چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو کس چیز پر حسد ہوا تھا؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کیوں کی اور ہماری قربانی قبول کیوں نہیں کی۔ اور یاد رکھیں ایک چیز اور، حاسد کو دراصل جھگڑا اور غصہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے، کہ اللہ نے اسے نوازا کیوں۔ تو اصل جھگڑا کس سے ہے حاسد کا؟ اصل جھگڑا اس سے نہیں ہے، اصل جھگڑا تو اللہ سے ہے۔ بتائیے اللہ سے جھگڑا کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ قال انما، تو اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا، میرے بھائی قتل کی کیا بات ہے، کیوں قتل کرو گے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف متقیوں سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قبول نہیں کیا تمہاری قربانی، اور ہمارے اندر چونکہ تقوی موجود ہے اس لیے اللہ نے ہمارے عمل کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اس میں حسد کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے قتل کر کے ہی چھوڑا نا۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، وہاں ذرا پڑھ لیجئے گا۔ اب پہلا قتل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، اب لاش اٹھائے پھرتا ہے، گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، ایک کوے کو مارا، ایک کوے نے، اور پھر زمین کو کھود کر اس کو وہاں دفن کر کے اس کو مٹی ڈال رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ طریقہ ہوگا اس کے دفن کرنے کا، تو اس طرح اس نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ پھر دفن کیا، اور بہت افسوس کرنے لگا، یا ویلتا، کیا ہے؟ ہائے افسوس کہ میں اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ کوے سے بھی گیا گزرا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنا کیا ہے، کوے نے آگے بتایا تب ہمیں پتہ چلا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بہرحال بہت شرمندہ ہوا اپنے عمل پر، لیکن جب اب سب معاملہ ہو ہی گئے تو اب شرمندگی سے اب کیا فائدہ ہے؟ تو بہرحال وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
بطور خاص میں حاسدین کے حسد کے شر اور برائی اور آفت اور مصیبت سے بھی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اذا حسد، جب وہ اپنے قول و فعل کے ذریعے حسد کے لیے کوئی اقدام کرنے لگے، قدم اٹھا لے حسد کرنے کا، حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے بطور خاص، اس وقت میں رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اب ذرا ترجمانی سن لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس صورت کا معنی ذہن میں آ جائے۔ قل، اے پیغمبر یا کوئی بھی ہر دعا کرنے والا، مخلوق کی شرارت سے، تمام مخلوق کی شرارت سے بچنے کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ میں ہر چیز کو نمودار کرنے والے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر اور برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے، بطور خاص تاریک رات کی برائی سے، اور جادوگروں کی جادو کی برائی سے، اور حاسدین کی حسد کے شر اور برائی سے رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔